اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کی بھی توبہ قبول کی ہے، ان مہاجرین و انصار کی بھی جنہوں نے تنگی کے لشکر میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ان میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی چند ایک آیات میں نے ذکر کی، اور پھر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر سارے کے سارے صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اور جہاد بھی خرچ کیا ہے، لیکن اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن ان سارے کے سارے صحابہ سے اللہ کا وعدہ حسنہ ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ کی جنت کا وعدہ۔ اللہ کا سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب سارے صحابہ اس میں آ گیا تو باقی پھر رہ کون گیا؟ پھر کس چیز کی مخالفت، اور پھر ایسی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں؟ امت میں فتنہ ڈالنے کے سوا ان کا مقصد کیا ہے؟